کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ملک کا مستقبل کیسا ہو سکتا ہے، یا یہ کہ ہمارے شہروں میں بھیڑ کیوں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب ایک سائنس میں چھپے ہیں جسے ڈیموگرافی کہتے ہیں۔ اور یہ صرف نمبروں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سب کی، ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی کہانی ہے۔ تو آئیے مل کر اس کہانی کو سمجھتے ہیں۔ اس سفر میں ہم 5 اہم پڑاؤں پر رکیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ آخر یہ ڈیموگرافی ہے کیا چیز۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ قومیں کیسے بدلتی ہیں۔ اس کے بعد ہم ان تبدیلیوں کو ناپنے والے پیمانوں کو سمجھیں گے۔ پھر ایک ملک کی مثال لے کر دیکھیں گے کہ یہ سب حقیقت میں کیسا دکھتا ہے۔ اور آخر میں اس بات پر غور کریں گے کہ ان سب کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اور سب سے بنیادی سوال سے کہ بھائی یہ ڈیموگرافی آخر ہے کیا؟ اگر بالکل آسان لفظوں میں سمجھے نا تو ڈیموگرافی اصل میں ہم سب کی اجتماعی کہانی کو سمجھنے کا نام ہے۔ یہ جو بڑے بڑے سوال ہیں ہمارے ذہن میں کہ ہماری آبادی کیوں بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، شہروں میں اتنی بھیڑ کیوں ہے، خاندانوں کا نظام کیوں بدل رہا ہے، ڈیموگرافی سمجھیں ان سب سوالوں کا جواب ہے۔ اچھا، تو اگر تھوڑی ٹیکنیکل بات کریں تو جو ڈیموگرافرز ہوتے ہیں یعنی اس فیلڈ کے ماہر، وہ اصل میں 3 چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آبادی کا سائز کیا ہے، یعنی ہم تعداد میں بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اس آبادی کی بناوٹ کیسی ہے، مطلب نوجوان کتنے ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، اور آخر میں یہ لوگ رہ کہاں رہے ہیں، گاؤں کی طرف جا رہے ہیں یا شہروں کی طرف۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں آتی کیسے ہیں؟ کیا کوئی فارمولا ہے اس کے پیچھے؟ جی بالکل، اس کے پیچھے ایک بہت دلچسپ ماڈل کام کرتا ہے۔ ماہرین اسے کہتے ہیں ڈیموگرافک ٹرانزیشن ماڈل۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر ملک اپنی تاریخ میں آبادی کے کچھ خاص مرحلوں سے گزرتا ہے۔ یہ جو گراف ہے نا، یہ اپنے آپ میں ایک پوری کہانی ہے۔ اس میں 2 لکیریں نظر آ رہی ہیں، ایک ہے پیدائش کی شرح اور دوسری ہے اموات کی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی ملک ترقی کرنا شروع کرتا ہے تو صحت کی سہولیات بہتر ہوتی ہیں اور اموات کی شرح، یہ والی لکیر، تیزی سے نیچے آ جاتی ہے۔ لیکن پیدائش کی شرح وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ تو ان دونوں لکیروں کے بیچ کا یہ جو فاصلہ ہے نا، یہی آبادی کا دھماکہ ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ پیدائش کی شرح بھی آہستہ آہستہ نیچے آنے لگتی ہے اور پھر آبادی سٹیبل ہو جاتی ہے۔ تو اسی پورے سائیکل کو ہم 5 الگ الگ سٹیجز میں دیکھ سکتے ہیں۔ سٹیج 1 میں کیا ہوتا ہے؟ پیدائش بھی بہت زیادہ، اموات بھی بہت زیادہ، تو آبادی تقریباً ایک جگہ رکی رہتی ہے۔ پھر آتا ہے سٹیج 2، صحت کی سہولتیں بہتر ہوئیں، اموات کم ہو گئیں، اور بوم، آبادی میں زبردست اضافہ۔ سٹیج 3 میں لوگ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ خاندان چھوٹے ہونے چاہیے، تو پیدائش کی شرح بھی گرنے لگتی ہے اور آبادی کے بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ سٹیج 4 تک پہنچتے پہنچتے پیدائش اور اموات دونوں کم ہو جاتی ہیں اور آبادی مستحکم ہو جاتی ہے۔ اور ہاں، ایک 5واں سٹیج بھی ہے جو اب کچھ ملکوں میں نظر آ رہا ہے، جہاں پیدائش اتنی کم ہو گئی ہے کہ آبادی اصل میں گھٹ رہی ہے۔ اچھا، تو یہ سب باتیں تو ہو گئی، لیکن سوال یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو ناپتے کیسے ہیں؟ تو چلیں اب ڈیموگرافرز کے ٹول کٹ میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا کیا اوزار ہیں۔ سب سے پہلا ٹول ہے کرود برتھ ریٹ یا خام شرح پیدائش۔ نام تھوڑا ٹیکنیکل ہے پر بات بہت سادہ ہے۔ سیدھا سا حساب ہے، 1 سال کے اندر ہر 1000 لوگوں کے پیچھے کتنے بچے پیدا ہوئے۔ بس یہ ہمیں ایک جھلک میں بتا دیتا ہے کہ آبادی کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اور ظاہر ہے جہاں پیدائش ہے وہاں اموات بھی ہیں، تو دوسرا ٹول ہے کرود ڈیتھ ریٹ۔ یہ بھی وہی حساب ہے، 1 سال میں ہر 1000 لوگوں میں سے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ اصل کھیل ہی ان دونوں شرحوں کے توازن کا ہے۔ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ آبادی بڑھے گی، کم ہوگی یا وہیں رہے گی۔ اب ایک ایسا پیمانہ ہے جو بہت کچھ بتا دیتا ہے، اور وہ ہے انفنٹ مورٹالٹی ریٹ، یعنی شیر خوار بچوں کی شرح اموات۔ یہ ایک بہت ہی افسوسناک لیکن اہم عدد ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہر 1000 زندہ پیدا ہونے والے بچوں میں سے کتنے معصوم بچے اپنی پہلی سالگرہ منانے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نمبر کسی بھی ملک کے ہیلتھ کیئر سسٹم کی پوری تصویر دکھا دیتا ہے۔ اور جب ہم ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں تو یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، ان کے پیچھے اصل انسانوں کی کہانیاں ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں ہر 1 لاکھ بچوں کی پیدائش پر 140 مائیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ سوچیں، یہ صرف ایک آنکڑا نہیں، یہ 140 خاندانوں کی المناک حقیقت ہے۔
اچھا، ایک اور بہت اہم ٹول ہے ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ، جسے TFR بھی کہتے ہیں۔ یہ مستقبل کی پیشگوئی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ہمیں ایک اوسط بتاتا ہے کہ آج کے حساب سے ایک خاتون اپنی پوری زندگی میں کتنے بچوں کو جنم دے گی۔ اس میں ایک جادوئی نمبر ہے 2.1۔ اگر TFR اس سے زیادہ ہے تو آبادی بڑھے گی، اگر اس سے کم ہے تو آبادی وقت کے ساتھ کم ہو جائے گی۔ تو اب تک ہم نے تھیوری اور ٹولز کی بات کی۔ چلیں اب ان سب کو ایک اصلی مثال پاکستان کی کیس سٹڈی پر لگا کر دیکھتے ہیں۔ یہ جو تصویر ہے یہ پاکستان کا پاپولیشن پیرامڈ ہے، اور یہ تصویر سمجھیں بولتی ہے۔ ذرا اس کی شکل دیکھیں، نیچے سے یہ کتنا چوڑا ہے اور اوپر جاتے جاتے کتنا پتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ملک میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، جبکہ بوڑھوں کی تعداد کافی کم ہے۔ اسی کو یوتھ بلج کہتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی ملک کے لیے ایک زبردست موقع بھی بن سکتی ہے، اور اگر صحیح طریقے سے ہینڈل نہ کیا جائے تو ایک بہت بڑا چیلنج۔ اب ذرا ایک اور گہری بات پر نظر ڈالتے ہیں۔ پاکستان میں اوسط عمر تقریباً 67 سال ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص 67 سال تک بالکل صحت مند رہتا ہے؟ نہیں، اعداد و شمار ہمیں بتاتے ہیں کہ صحت مند زندگی کی اوسط عمر صرف 57 سال کے قریب ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوسطاً زندگی کے آخری 10 سال بیماری یا کسی معذوری میں گزرتے ہیں۔ تو لمبی زندگی اور اچھی معیاری زندگی میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ تو یہ سارے نمبرز، یہ سارے گرافز، یہ صرف کاغذوں پر نہیں رہتے۔ ان کے اثرات بالکل سمندر کی لہروں کی طرح ہوتے ہیں، جو پورے معاشرے پر، ہمارے ماحول پر، ہر چیز پر پڑتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ اثرات آخر ہیں کیا۔ ایک حقیقت جو شاید ہلا کر رکھ دے، پچھلے صرف 30 سالوں میں آبادی 3 گنا ہو گئی ہے۔ 3 گنا! ذرا اس رفتار کا تصور کریں، یہ انسانی تاریخ میں بے مثال ہے۔ اب جب آبادی اتنی تیزی سے بڑھے گی تو ظاہر ہے ہر چیز پر دباؤ آئے گا۔ ہر نئے انسان کو کیا چاہیے؟ رہنے کو گھر، کھانے کو روٹی، پینے کو صاف پانی، علاج کے لیے ہسپتال، پڑھنے کے لیے اسکول۔ جب آبادی بڑھنے کی رفتار وسائل پیدا کرنے کی رفتار سے زیادہ ہو جائے تو ان سب چیزوں کی کمی ہونا تو لازمی ہے۔ اور یہ ایک سادہ سا اصول ہے، جب ایک چیز کم ہوتی ہے تو دوسری بڑھ جاتی ہے، جب وسائل کم ہوتے ہیں تو مسائل بڑھنے لگتے ہیں۔ نوکریاں کم، لوگ زیادہ، نتیجہ بے روزگاری۔ شہروں میں جگہ کم، نتیجہ بھیڑ، گندگی، آلودگی۔ اور جب یہ سب چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو غربت اور معاشرے میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی آبادی کی کہانی کا کوئی دی اینڈ نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کا اگلا باب ہر روز لکھا جا رہا ہے، اور سوال صرف یہ ہے کہ آنے والا باب کیسا ہوگا؟ اس کا جواب صرف حکومتوں یا پالیسی بنانے والوں کے پاس نہیں ہے، اس کا جواب ہم سب کے ان فیصلوں میں چھپا ہے جو ہم آج مل کر لے رہے ہیں۔